السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معاملات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری عورتیں بے پردگی کا شکار ہیں، اور بے پردگی ہونے کی وجہ سے آج ہماری عورتیں ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ آج عورتوں کے اندر بے دینی ہونے کی وجہ سے وہ عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد پر جا رہی ہیں، اور ارتداد پر جانے کی وجہ یہ ماں باپ خود ہیں کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، کہ اپنے اولاد کی جب فکر کرتے تو وہی عورتیں دین پر آتے ہیں، دین اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی عورتوں کو دین نہیں سکھایا، دین نہ ہونے کی وجہ سے اپنے صلاحیتوں کو دوسرے جگہ پر لگا رہے ہیں۔ بہت سی جگہ تھے، مثال کے طور پر میں جگہ کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل اکثر عورتیں موبائل کا شکار ہیں، اور اس موبائل کی شکار ہونے کی وجہ سے عورتیں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہی ہوں یا برائی کا کام کر رہی ہوں، یہ تک پتہ نہیں چلا کہ موبائل اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے کو بچانا یہ ہم سب کو ضروری ہے۔ ہم نے آج اپنے اولاد کو موبائل دے دیا، جب موبائل دے دیا تو ہم نے اولاد کی فکر نہیں کی کہ ہمارے بچے اس موبائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس استعمال کس طرح کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم بچوں کی فکر کریں گے، ان بچوں کو دین پر لائیں گے، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میں آپ کو ایک مختصر واقعے کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک ایسی عورت ہے، اللہ نے کیا مقام دیا، اللہ نے کیا مرتبہ دیا۔ انہوں نے دین کو پہچانا، جب دین کو پہچانا تو عورتیں کیا بن گئی؟ اللہ کے حوالے ہو گئی۔ جب اللہ کے حوالے ہو گئی، اور جب اللہ کے حوالے ہو گئی، جب قبر میں جا رہی ہیں، قبر میں جب منکر نکیر آ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، جب منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں تو ان کا انداز، جواب دینے کا انداز کس طرح ہے؟ یہ جب دین کو اپنے آنگ میں اوڑھ لیا، جب دین کی معلومات کو انہوں نے جانا اور دین پر انہوں نے چلا، قرآن حدیث پر انہوں نے چلا اور شریعت پر انہوں نے چلا، نبی کی سنت طریقوں پر انہوں نے چلا، اپنی زندگی کو نبی کی سنت طریقوں پر ڈھال لیا، تو تب جا کر ان کے عورتوں کے اندر دین آیا۔ یہ دین ایسے ہی نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت بنتی ہے تو 10 آدمیوں کو لے کر جنت کی طرف جاتی ہے۔ جب یہ ایک عورت بگڑتی ہے، 10 لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے عورتوں کو رابعہ بصریہ جیسا بنایا کہ جب رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کو جب قبر میں اتارا گیا، جب قبر میں اتارنے کے بعد فرشتے آئے، فرشتے آ کر پوچھ رہے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے کس طرح انداز میں جواب دیا کہ جواب دینے کا انداز کس طرح تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان سے ہیں۔ کتنی دوری کی اور کتنی فاصلے پر سے آئے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ اگر آدمی کی رفتار سے یہاں کوئی چلے تو 500 برس میں آسمان اول پر پہنچے گا۔ ہاں، فرشتوں کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے ہم وہاں سے ایک لمحے میں آ گئے۔ تو فرشتوں کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، تو اس کی اللہ کی قدرت دیکھی۔ تو انہوں نے کہا یہاں سے 500 برس کا فاصلہ ہے، تو تم نے کہا کہ اچھا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ کون کری ہے؟ رابعہ بصریہ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔
تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ میں 2 گز زمین کے نیچے آ کر اپنے رب کو کیسے بھول جاؤں کہ تم اتنی دور سے مسافت طے کر کے یہاں پر آئے ہو. میں ابھی 2 گز زمین کے نیچے گئی ہوں. میں کس طرح اپنے اللہ کو بھول سکتی ہوں؟ کس طرح میں اللہ کو بھول سکتی ہوں؟ دیکھیے اللہ کے نیک بندوں کا کچھ مقام بھی ہوتا ہے. وہ اللہ کے فرشتوں کو بھی ایسا جواب دے دیتے ہیں جو لاجواب ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا اپنے سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانا ہے. میں سب سے پہلے اپنے عورتوں سے، ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے ایمان کو جگائیں، شرم حیا کی لباس سے اتریں، نیکی کی طرف دوڑیں. آج ہر وقت انسان گناہوں میں مبتلا ہے. دن کے 24 گھنٹے انسان گناہوں میں مبتلا ہے. اسے کون سی چیز کا پتہ نہیں ہے. جب دین کے ماحول میں ڈھلیں گے، جب دین کے ماحول میں ماں بہنیں اتریں گے تو ایسا مقام پائیں گے. قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور فرشتوں کو جس طرح لاجواب حضرت رابعہ بصریہ نے دیا، تو اس طرح لاجواب رابعہ بصریہ کے جس طرح رابعہ بصریہ نے دیا ہے، اس طرح ہماری ماں بہنیں بھی دے سکتی ہیں. تو اس لیے فرمایا آپ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے یقین کو بنائیں. ہم اللہ کے حکم پر چلیں، نبی کی سنت طریقوں پر اپنی زندگیوں کو گزاریں. تب دیکھیں کہ دین پر چلنا کس طرح مزہ آئے گا. کوئی انسان مثال کے طور پر کوئی انسان آئس کریم کھاتا ہے. جب آئس کریم کھاتا ہے تو اسے کس طرح مزہ آتا ہے، کیوں مزے سے کھاتا ہے، اور مزہ لگتا ہے کہ اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. تو اسی طرح جب بندہ دین پر چلتا ہے تو دین پر چلنے کی وجہ سے جب دین کا چسکا لگتا ہے تو اسے اور مزہ آتا ہے. میں دین کی معلومات اور سیکھوں اور سیکھوں اور سیکھوں. تو دین کی معلومات کو جب چسکا، دین جس طرح آئس کریم کھانے سے اس کو مزہ آ رہا ہے، وہ دین کی باتیں سیکھنے میں اس کو مزہ آئے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.